السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف سیرا سیریز. اور پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا حرب الفجار کے بارے میں، یعنی وہ جنگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے لڑی گئی، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دنوں میں شرکت بھی فرمائی تھی. لیکن عرب میں تو بہت عرصے سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن آخر کہاں تک، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو ان جنگوں سے تنگ آ چکے تھے. تو ایسی ہی کچھ نرم مزاج طبیعتوں نے یہ سوچا کہ پاسٹ میں 3 شخصیات جن کے اندر فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضیل بن حارث تھے، انہوں نے اس طرح کی قتل و غارت گیری اور جنگوں کی روک تھام کے لیے ایک معاہدہ ترتیب دیا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا تھا. تو اب اسی معاہدے کے اندر کچھ تجدید کی جائے، اس کے اندر یعنی اس کو رینیو کیا جائے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ کچھ امن قائم ہو سکے، کچھ جو پرسکون فضا ہے وہ قائم ہو سکے. جب شوال میں حرب فجار کا سلسلہ ختم ہوا تو ذی قعد میں حلف الفضول کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب اس معاہدے اور حلف کے محرک ہوئے، اور بنو ہاشم اور بنی تمیم عبداللہ بن جدان کے مقام پر اکٹھے ہوئے. یعنی یہ جو 2 قبائل تھے یہ عبداللہ بن جدان کے مقام پر اکٹھے ہوئے، اور عبداللہ بن جدان نے اپنے گھر میں سب کے لیے کھانا تیار کرایا. اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت اور مدد کا عہد کیا کہ مظلوم خواہ اپنا ہو، پرایا ہو، دیسی ہو یا پردیسی ہو، ڈزنٹ میٹر کہ وہ مکہ سے بلانگ کرتا ہے یا مکہ سے باہر سے بلانگ کرتا ہے، جس قدر ہو سکے گا اس کی مدد کی جائے گی، اور اس کی جو حق تلفی ہے وہ نہیں کی جائے گی، اور اس کا حق دلانے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدان کے گھر میں حاضر تھا. اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں ہرگز پسند نہیں فرماتا. دس شوز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیس کو، امن کو اور مظلوم کی حمایت کو کس قدر پسند فرماتے تھے. اور پھر آگے فرمایا کہ اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی میں اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ جو تھا وہ اس قدر محبوب تھا. انشاءاللہ یہ معاہدہ کیا کیوں گیا اور اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا تھے وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک